تو آپ کیا کریں گے؟ تو کیا کریں گے؟ تاریخ ختم ہونے کے بعد کوئی درخواست دے گا تو اس کو مردی کے ٹوکرے میں ڈال دیں گے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کہا کہ جی تو کیا یہ اصول صرف سرکاری محکمہ کے لیے ضروری ہے یا دنیا میں جو پرائیویٹ محکمے چل رہے ہیں اس میں بھی چل سکتا ہے؟ تو نہیں، یہ تو ہر جگہ چلے گا۔ کہا جی تو میں اپنے یہاں ایڈمیشن کے لیے 2 مہینہ پہلے وقت بتا دیتا ہوں کہ اتنے تاریخ تک ایڈمیشن ہوگا، اس کے بعد ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ اب اس تاریخ کے بعد کوئی آئے تو کیا کریں؟ اس کو کیسے ہم رکھ لیں؟ اس لیے کہ وہ تاریخ کے بعد آیا ہے۔ جب یہ ساری بات ہو گئی تب کلکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن ہماری طرف سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے ہماری طرف سے۔ کلکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لالو پرساد یادو کا میرے پاس یہ فون آ رہا ہے بار بار کہ کسی طریقے سے اس کا ایڈمیشن کرا دو، تو ہماری طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بچے کو رکھ لیجیے، آپ اس بچے کو رکھ لیجیے۔ کلکٹر صاحب اب درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس بچے کو رکھ لیجیے، لیکن اس کے جواب میں نے کہا کہ سر اگر بہتر ہوگا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کہیں نہ کہیں ایڈمیشن ہو جائے، تو سرکاری ادارہ بھی ہے سامنے موجود۔ کہاں؟ میں نے کہا کہ وہ رحمانیہ میں سرکاری ادارہ ہے، اور وہاں کے جو پرنسپل صاحب ہیں ان کا نمبر بھی ہے میرے پاس، میں نمبر دیتا ہوں، آپ اپنا بات کر لیجئے۔ مولانا انوار صاحب کا میں نے نمبر دیا، وہیں سے انہوں نے کلکٹر صاحب نے انوار صاحب سے بات کیا، اور اس کے بعد اس عورت کو کہا کہ جاؤ تم وہاں جا کے اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا لو، یہ یہاں تمہارے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوگا، تو وہاں جا کر کے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہے، اپنی تعریف کرنا نہیں، کہنا یہ ہے کہ حق بات کسی جگہ بھی، خواہ وہ کتنا بڑا نیتا کیوں نہیں ہو، کتنا بڑا پیسے والا کیوں نہیں ہو، لیکن حق بات کہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حق بات ہر جگہ ہم کہیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہمارا علم پکا ہے، ہمارا علم پکا ہے۔ لیکن ہم اپنے علم کو چھپائیں گے، مسائل جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بڑا غلط کہہ رہا ہے، لیکن ہم اس جگہ سچ بول نہیں رہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قتم علما الجم یوم القیامت بلجام من نار، جو آدمی اپنے علم کو چھپائے گا قیامت کے دن اسے آگ کا لگام پہنا دیا جائے گا۔ علماء کرام کے لیے کہ جب تم جانتے ہو اور اس کے بعد حق بات سچی بات نہیں بتاتے ہو، میدان محشر میں الجم یوم القیامت بلجام من نار، قیامت کے دن اسے آگ کا لگام پہنا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ بات ہے ہمیں سچ کہنا۔ بہرحال تو اب اصل مقصد کی طرف ہم آئے کہ مدارس اسلامیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ۔ علماء کرام کا کام ہے لوگوں کو دین سمجھانا۔ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب پڑھ کے آئیں تو عوام الناس کو دین سمجھائے۔ اب ہم اگر دین سمجھانے میں لگے رہیں، ہمارے بھی تو بال بچے ہیں، ہمارے گھر میں بھی تو ہے، مدارس میں جس مدرسے میں ہمارے بچے جا کر کے پڑھتے ہیں اس مدرسے کا خرچہ بھی تو ہے۔ تو اس آیت کے اشارۃ النص سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ علماء کرام کا خرچہ اٹھانا یہ عوام الناس کی ذمہ داری ہے، یہ عوام الناس کے اوپر ہے۔ علماء کا کام ہے ان کو دین سمجھانا، اور عوام کا کام ہے ان کا خرچ برداشت کرنا۔ تو ان کے خرچ برداشت کرنے میں مدارس کا خرچ بھی ہے، اور مدارس اس زمانے میں میرے بھائی مدارس کا وہی حال آہستہ آہستہ